وہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور پوری پارٹی کی طرف سے اس کی نمائندگی کرتے ہوئے میں اس میں آ گیا اور شریک ہوا، اور اس کی بہت بڑی مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آج مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف خیالات اور نظریات سے تعلق رکھنے والے، میں نے اس موقع پر اس بات پر کہ اپنے ہیروز کو، اپنے ان لوگوں کو جو اس نے اس خطے کو بہت کچھ دیا ہے، جس نے اپنی زندگی ان عوام کی ویلفیئر کے لیے، ان بارڈر کی تحفظ کے لیے وقف کر رکھی تھی، تو سارے اس ہیرو کو یاد کرانے میں اپنی سیاست اور سوچ سے بالاتر یہاں موجود ہے۔ اور مجھے میں تو آج اس کی مثال لے کر جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں کہ کاش ہر ایک کو ہر جگہ یہ احساس ہو کہ ان موقعوں پر اس طرح یکجہتی کا مظاہرہ کرے۔ اسی پر میں نجیب نقی صاحب کو بھی، یہ بھی اس طرح شخصیت ہے، ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں، یہ مختلف پارٹیوں کے ہیڈ جہاں موجود ہیں، ہمارے پارٹی میں بھی ضرور ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوا کرتی ہے، مگر میں وہی بھی حیران تھا کہ نجیب نقی صاحب کے بارے جو بھی آتے، وہاں شاہ غلام قادر صاحب ہو، وہاں دوسرے ہو تیسرے ہو، ان کے ساتھ لگتے ہی نہیں، مگر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے اور گریٹ انسان ہے، تو میں اس کو بھی یہ داد دیتا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ میں نے پوری جے کے کی جینون پارٹیوں کی لیڈرشپ، پارٹیاں وہی ہوتی ہے جینون، جو گراس روٹ لیول پر ہو، جینون پارٹیوں کی لیڈرشپ یہاں موجود ہے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور داد کی بات ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی آپ کے رویے اور تعلقات کو جاتا ہے۔ میں جس طرح مجھ سے پہلے مولانا صاحب نے بات کی، ڈاکٹر صاحب مشتاق صاحب نے ایک بہت لمبی، میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے بارے، کرنل خان محمد خان صاحب کے بارے جو کچھ پڑھا ہے، ایک لمبی آپ اس پر لیکچر شروع کریں، میں کہتا ہوں اس پر پی ایچ ڈی بھی ہو سکتا ہے اس کی لائف زندگی پر، کہ وہی آپ شروع کریں کہ اس نے سٹارٹ کہاں سے لیا۔ میں اس کی بات کروں کہ وہ ایک سولجر رہا، ایک سپاہی رہا، اس پر بات کروں۔ میں اس پر بات کروں کہ سوشل ورکر رہا، اور میں اس پر بات کروں کہ مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اس کا کتنا عشق رہا، اور میں اس پر بات کروں کہ اگر وہ 2 دفعہ اس پارلیمنٹ کا ممبر رہا، اسی زمانے میں 1934 سے آگے، اس کے ایک پالیٹیشین ہوتے ہوئے اس پر بات کرو، تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ ایک فیلڈ ہے اور بہت لمبا ٹائم لے گا۔ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور جو مجھ سے پہلے مقررین ہے ماشاءاللہ، اس کے بعد بولنا اور کوئی بات کرنا، اس کو جو آپ کے سب کے سامنے رکھ دیا اور آپ خود بھی جانتے ہیں۔ تو اسی طرح لوگ 61 ہوتے ہیں، اور کامیاب قومیں وہی ہوا کرتے جو آپ نے اسی طرح ہیروز کو یاد رکھا کرے، انہوں نے جو کچھ کیا، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اس سے سبق سیکھے اس دن پر کہ اس طرح ہوا تھا، اس طرح آیا تھا، یہی کیا تھا، اس سے سبق سیکھے۔ وہی آٹے کی اسکیم کی، مٹھی آٹا، اس اسکیم کی جو میں دیکھتا تھا، مجھے حیرت ہوئی کہ اس زمانے میں تو اور چیزیں تھے ہی نہیں، تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ تو ایک آسان کام ہے، ہر ایک گھر میں آٹا اور یہ ہوتے اور روٹی پکانے کے لیے، تو یہاں سے سٹارٹ لیتے۔ ہر ایک کی اپنی بس کی اور استطاعت کی بات ہوتی ہے، ہر ایک کی ٹائم اور زمانے کی بات ہے، تو یہی سے شروع کر کے وہی اسکیم اور تعلیم اور ویلفیئر اور اس پر لگانا، اس طرح ہر ایک فیلڈ میں اگر میں جاؤں ایک لمبا ٹائم لگے گا۔ بہرحال سارے، یا کشمیر کے عوام بھی اور پاکستان کے عوام بھی اس کو قدر کی نگاہ سے رکھتے ہیں، اور اسی طرح اس کو ہمیشہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اور ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کے وہی اچھے اقدامات جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو پک کر لینا چاہیے، اور اپنی مستقبل کا حصہ بنانا چاہیے، اور اس پر چلنا چاہیے۔ میں ضرور یہ بات، مجھے اس پر بھی خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ اس پر کوئی دوسری رائے ہے نہیں، اور میں نے ابھی مولانا صاحب کو کہا کہ آپ نے عجیب بات کی، اس سے ہم سارے آزاد کشمیر پڑھتے ہیں، مگر اتنا سوچ کسی نے آگے نہیں کیا تھا جو آج آپ نے بات کی، بڑی بات کی، کہ اگر واحد پوری دنیا میں دیکھے تو اس کے ساتھ لفظ آزاد کسی اور ملک کے ساتھ یہ لفظ ہے نہیں، تو اس کے بعض لوگوں کے لیے ہم حیران ہیں
کہ ان کا کیا عزائم ہے. اگر جو صلاحیتیں ان میں ہے وہ کوئی جو کچھ ہو رہا ہے ہماری ان کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر میں، اس کے لیے کوئی آواز بلند کرے، اس کے لیے کوئی بات کرے تو کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ کوئی تک بنتا ہے. مگر اس طرح اس کشمیر میں ان غازیوں کی سرزمین، ان شہیدوں کی سرزمین، یہ تو میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ غداری ہوگی کہ کوئی اس طرح اٹھ کر اور اس کے خلاف. یہ تو ہر ایک سے زیادہ پاکستانی بھی ہے، کشمیری بھی ہے، انڈیپینڈنٹ بھی ہے اور آزاد بھی ہے. تو ان کے بارے اس طرح بات کرنا ہمیں بھی یہ بات کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس کے کیا مقصد ہے. اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہوگا تو وہ مقصد کو آپ کو ہر ایک کو سمجھنے کی کوشش کر لینے چاہیے کہ کیا چیز اٹھا رہا ہے. یہ مجھے ماشاءاللہ جس طرح کشمیر کی اس دن میں ایک پروگرام میں تھا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ کشمیر کوئی دوسری جگہ سے ہے اور گلگت بلتستان، اگر وہی 4 روپے یونٹ بجلی ملتے تو ہم کیوں 80 روپے اور 70 روپے دے بقا پاکستان. تو میں نے کہا کہ میری بس چلتی وہی کشمیری اور جی بی کے تو وہی لوگ ہیں کہ اس سے وہ 4 روپے نہیں 4 پیسے بھی نہیں لینے چاہیے تھے، اس کو مفت دینا چاہیے تھے. اس کی ڈیزرو ہے اور مستحق ہے. وہ تو آپ کی تحفظ کر رہا ہے، پورے ملک کی تحفظ کیا ہے اور تحفظ کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو بھی ہر ایک کو احساس ہے جو جنون لوگ ہیں کہ آپ کس قدر کے مستحق ہے. اور ہماری حکومت کی پالیسی ہمیشہ آپ کی وہی ہمارے جو بہن بھائی ہیں کشمیر جموں مقبوضہ جموں کشمیر میں، ہمیں ان کو بھی ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. ان پر کیا کیا مظالم گزر گئے، کیا کیا ظلم ہوئے ان کے ساتھ. 1 لاکھ تک لوگوں نے اپنے جان دی، لاکھوں کے لوگ 10 لاکھ وہ فگر میں اسی دن اسمبلی میں پیش کر رہا تھا. ان کے گھر مسمار ہوئے، کئی ہمارے بہنیں مائیں بیوائیں ہو گئی، کئی بچے لاکھوں کی تعداد میں یتیم ہو گئے، جیلوں میں یا پڑے ہوئے ہمارے کئی لیڈرز کی شہادتیں بھی جیلوں میں ہوئے. تو اسی طرح کئی چیزیں تو ہمیں ان کو بلانا نہیں چاہیے اور انشاءاللہ تعالی نہیں بلائیں گے. یہ انڈیا کی خام خیالی ہے کہ کشمیر والا مسئلہ دفن ہو گیا ہے. کشمیر والا مسئلہ زندہ ہے، زندہ رہے گا جب تک ایک کشمیری اور ایک پاکستانی ہو. جب تک ان کو ان کا حق نہ مل جائے اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے تحت ان سے اصلی جنون کشمیریوں سے نہ پوچھا جائے. یہ نہیں کہ آپ نے وہ اپنے آئین کے آرٹیکل ختم کر دیے جو اس کی اسپیشل سٹیٹس تھی اور وہی 370 اور 35 سے ختم کر کے کہ یہاں بھی ہر ایک آ سکتا ہے، ہر ایک کشمیری بن سکتا ہے اور ہر ایک ووٹ دے سکتا ہے. وہ ہمیں کبھی قابل قبول نہیں. اور ابھی بھی اس الیکشن میں بھی کہ مودی سرکار کا تو یہ خیال تھا، کہتے کہ نہیں آپ لوگ لگے ہوئے کشمیری مجھ سے بہت خوش ہے، مگر انہوں نے وہی ثابت کر دیا کہ اس کے پارٹی کو مسترد کیا، ریجیکٹ کیا اور وہی کی لوکل پارٹی کا سپورٹ کیا اور اس کا ساتھ دیا کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہی جس طرح ستمبر میں یونائٹڈ نیشن میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جس دلیری سے کشمیریوں کا مقدمہ پیش کیا داد کے مستحق ہے، اس کا حق ہے، کوئی اس طرح بات نہیں. ان کشمیریوں کا حق ہے ہم سب پر کہ ہم اس کا مقدمہ جہاں بات کرتے اس کو لڑے بھی اور انتہائی دلیری سے بھی پیش کریں. انشاءاللہ تعالی وہ اس طرح جاری رکھے گا. ہماری ہر قسم کی سپورٹ انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ ہوگی. اور بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہی جو اسی طرح لوگ ہمیں سمجھ نہیں آتا اور میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ وہ جنون لوگوں کو ہم سب کو، اگر میں حکومت کشمیر کا منسٹر ہوں، کشمیر افیئر کا، کوئی اور ہمارے بھائی یا یونیفارم والے بیٹے کشمیر کے زیادہ ایشوز دیکھتے ہیں، ان کو جنون لوگوں کو ضرور پروموٹ کر لینا چاہیے. گویا کی جنون لیڈرشپ ہے جس کی گراس روٹ لیول پر موجود ہے، جو پرو پاکستانی ہے، جو ہر وقت پاکستان کی بات کرتے ہیں، ان کو مضبوطی ان کو سامنے دیکھ لینا چاہیے. اور وہی اس چیز میں ہم سارے ایک ہیں. آج مجھے بہت خوشی ہوئی سب کی باتیں سن کر، دل ہی خوشی ہوئی ہے کہ ہر ایک کی وہی ایک سوچ فکر ہے کہ ہم سارے ایک ہیں اور ایک ساتھ
اس کا تحفظ کریں گے، اپنے نیوکلیئر ایسٹ کا بھی تحفظ کریں گے. جو ہمارے لوگ یا شہادتیں دے رہے ہیں، اگر کوئی ان کے خلاف بات کرتے بہت ظلم کرتے. اس خاکی وردی والوں کے ساتھ میں نہیں کہ ان کی کوئی وکالت کر رہا ہوں، دل سے بات کر رہا ہوں. وہی 2005 میں زلزلہ آیا، آپ کو یاد ہے یا کشمیر میں کیا حشر ہوا، اور ہمارے 5 اضلاع میں جس کا میں کوارڈینیٹر رہا، اس زمانے میں بھی وزیر تھا، فیڈرل منسٹر تھا، وہی کیا حشر ہوا. اور ہمیں ہر مشکل ترین حالات میں خاکی وردی نظر آئی، ہر پہاڑ کے سرے پر نظر آئی. اور اگر کوئی سیلاب آتے، فلڈ آتے اور سب کو بہا کے لے جاتے، پھر ہم کال کرتے ہیں کہ آ جائے اور آپ آگے ہو جائے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اور ملک میں دہشت گردی آتی ہے، میں خود دہشت گردی کا شکار 7 دفعہ ہوا، 4 سوئسائڈ اٹیک میں نے فیس کیے. مجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے جائے دہشت گردی کے خلاف جس طرح ابھی ہم نے دعا کی وہ شہید میجر کے لیے، تو پھر یہ خاکی وردی آگے ہوتی ہے. آپ کے بارڈر کی تحفظ کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک کے اندر بھی آپ کا تحفظ کرتا ہے. تو ہمیں یہ ٹاسک اگر کسی کو ملا ہے تو یہ پاکستانیت کا ٹاسک نہیں ہے کہ اس وردی کو عوام میں اور ہمارے نئے جوانوں میں. بات ہوئی، میرے بھائی مشتاق صاحب بات کر رہا تھا، میں نے کہا واقعی ان جوانوں کو سمجھانے کی ضرورت تو ہے. ان جوانوں کو بھی سمجھ آنے چاہیے کہ آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں. آپ تو وہی کام جو وہی لوگ سالوں سال نہیں کرا سکتے، اور وہی کام آپ نے یہاں سے خود پراپیگنڈے شروع کر کے ہر نیگیٹو چیز کو اٹھا کے اس کھاتے میں ڈالتے. تو اگر آپ اتنا نفرت بڑھائے تو آپ کے ان بارڈر پر کون لڑے گا؟ آپ کے اندر مشکلات میں کون ہوگا؟ اور اس دہشت گردی کے خلاف کون لڑے گا؟ تو ان ملک کی خدمت ہے، پاکستان کی خدمت ہے. اس کو جو کچھ کر رہے ہیں وہی ایجنڈا کوئی اور ہے، کوئی اور سے اس کو احکامات آتے ہیں، اور ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے اور اس کی نفی کر لینے چاہیے. رہی بات میں مختصر کرنا چاہتا ہوں آپ کی کشمیر کی. ہماری خواہش ہے، اسی دن بھی ہم گلگت گئے، پرائم منسٹر صاحب سے بات کی، اس کی بھی بہت دلی خواہش. ہم کہتے ہیں کہ جو 3M ہم سنتے ہیں، اور وہی میرپور مظفر آباد مانسیرا ایکسپریس وے، یہ ہم سب کی ڈریم ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا عزم ہے کہ ایک دن اس پر عملی کام بھی آپ دیکھیں گے اور اس کو انشاءاللہ بنا کے بھی رہیں گے. اسی طرح جب یہاں میرپور کے ساتھ ایک برج کئی سالوں سے پڑا ہوا تھا، اور اسی پیس ڈی پی میں ہم نے فائٹ کر کے 9 ارب روپے اس کو دے دی.